بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تغلبی له ارض عشر فعليه العشر مضاعفا عرف ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعن محمد رحمه الله تعالى أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك۔ فرماتے ہیں کہ ایک تغلیبی کی عشری زمین ہو تو اس میں دوہرا عشر واجب ہوگا۔ یہ بات حضرات صحابہ کے اجماع سے معلوم ہوئی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ زمین جسے تغلیبی نے کسی مسلمان سے خریدا ہو اس میں صرف ایک عشر واجب ہے، کیونکہ ان کے یہاں مالک کے بدلنے سے حکم میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، تغلیبیوں پر عشر وغیرہ کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تغلیبی کی کوئی عشری زمین ہو تو اس زمین میں وجوب عشر کے حوالے سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں مروی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ تغلیبی کی عشری زمین سے دوہرا عشر لیا جائے گا، کیونکہ عہد فاروقی میں اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا تھا کہ جو کچھ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے بنو تغلیب سے اس کا 2 گنا لیا جائے گا، اور چونکہ مسلمانوں کی عشری زمین سے ایک عشر لیا جاتا ہے تو بنو تغلیب سے لازماً 2 عشر لیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، دوسری روایت امام محمد سے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر بنو تغلیب نے وہ زمین کسی مسلمان سے خریدی ہو تو پھر اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، کیونکہ امام محمد کے یہاں مالک کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی نہیں آتی۔ لہذا جس طرح مسلمان کے پاس عشری زمین ہونے کی صورت میں ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اسی طرح تغلیبی کے اس زمین کو خرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوگا۔ فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر۔ پھر اگر تغلیبی سے وہ زمین کسی ذمی نے خرید لی ہو تو وہ بالاتفاق اپنے حال پر باقی رہے گی، کیونکہ ذمی پر تو فی الجملہ 2 گنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب وہ عاشر کے پاس سے گزرے۔ ذمی پر عشر وغیرہ کی تفصیل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تغلیبی سے کسی ذمی نے عشری زمین خرید لی تو اس میں بالاتفاق دوہرا عشر واجب ہوگا، کیونکہ ذمی پر تمام صورتوں میں 2 گنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمی عاشر کے پاس سے مال تجارت لے کر گزرا تو اس میں بالاتفاق دوہرا عشر واجب ہوگا، لہذا اس کی عشری زمین میں بھی دوہرا عشر ہی واجب ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ التَّضْعِيفُ أَصْلِيًّا أَوْ حَادِثًا لِأَنَّ التَّضْعِيفَ صَارَ وَظِيفَةً لَهَا فَتَنْتَقِلُ إِلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيهَا كَالْخَرَاجِ۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی يعود الى عشر واحد لزوال الداعی الى التضعیف، قال في الكتاب وهو قول محمد فيما صح عنه، وقال اختلف النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة۔ اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ کے یہاں جب تغلیبی سے اس زمین کو کسی مسلمان نے خرید لیا
یا تغلیبی مسلمان ہو گیا۔ اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ کے یہاں جب تغلیبی سے اس زمین کو کسی مسلمان نے خرید لیا یا تغلیبی مسلمان ہو گیا، خواہ دو گنا پن اصلی ہو یا حادث ہو، اس لیے کہ دوگنا پن اس زمین کا حکم ہو گیا ہے، اس لیے کہ دوگنا پن اس زمین کا حکم ہو گیا ہے، لہذا یہ زمین اپنے اندر موجود بوجھ وغیرہ کے ساتھ مسلمان کی طرف منتقل ہوگی، جیسے خراج۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک ہی عشر کی طرف لوٹے گی، کیونکہ دوگنے پن کی طرف جو امر داعی تھا وہ ختم ہو گیا۔ مبسوط میں کہا کہ امام محمد سے مروی صحیح قول میں یہی ان کا بھی قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد کا قول بیان کرنے میں نسخ مختلف ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ بقائے تضعیف کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، مگر ان کا قول صرف تضعیف اصلی میں ہی حاصل ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بدلنے کی وجہ سے تضعیف حادث مستحق نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ کرام، تغلیبی کی مملوکہ زمین جب کسی مسلمان کی ملک ہو جائے تو اس میں وجوب عشر کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمین تھی جو تغلیبی کے قبضے میں تھی اور وہ اس میں سے 2 گنا عشر ادا کرتا تھا۔ تغلیبی اپنی زمین میں سے 2 گنا عشر ادا کرتا تھا، لیکن پھر اسی زمین کو تغلیبی سے کسی مسلمان نے خرید لیا یا خود وہ تغلیبی مسلمان ہو گیا، تو اب اس میں کتنا عشر واجب ہوگا، اس زمین میں کتنا عشر واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ اب بھی اس زمین میں دو گنا ہی عشر واجب ہوگا، خواہ یہ 2 گنا پن اصلی ہو یا حادث ہو۔ لیکن امام محمد اصلی کی قید لگاتے ہیں اور امام صاحب اصلی اور حادث دونوں میں تضعیف کے قائل ہے۔ تضعیف اصلی یہ ہے کہ وہ زمین اس تغلیبی کو اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں ملی ہو اور ایک قدیم مدت سے اس میں تضعیف چلی آ رہی ہو، 2 گنا پن چلا آ رہا ہو۔ اور تضعیف حادث یہ ہے کہ وہ زمین پہلے سے کسی مسلمان کی، اور تضعیف حادث یہ ہے کہ وہ زمین پہلے سے کسی مسلمان کی ہو اور اس میں صرف ایک ہی عشر واجب ہو، پھر مسلمان سے کسی تغلیبی نے اسے خرید لیا ہو اور وہ 2 عشر دینے لگا ہو، یہ تضعیف حادث ہے۔ 2 گنا پن نئے انداز میں، نئے طریقے پر ہوا ہے۔ بہرحال اصل مسئلے میں حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس زمین میں وجوب عشر کے حوالے سے تضعیف ہو گئی، 2 گنا پن ہو گیا، تو اب تضعیف ہی اس زمین کا وظیفہ ہو گیا۔ لہذا جس طرح تغلیبی کے قبضے میں رہتے ہوئے اس میں تضعیف تھی، 2 عشر تھے، اسی طرح کسی مسلمان کے پاس منتقل ہونے یا تغلیبی کے مسلمان ہو جانے کی صورت میں بھی وہ زمین تضعیف والی ہی رہے گی، مطلب 2 گنا عشر ہی واجب ہوگا اور اس میں دوہرا عشر واجب ہوگا۔ جیسے خراج کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو جس طرح ذمی پر اس زمین کا خراج واجب تھا، اسی طرح مسلمان پر بھی خراج واجب ہوگا اور وہ اسے دینا پڑے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب اس زمین کو کسی مسلمان نے خرید لیا یا خود تغلیبی مسلمان ہو گیا تو
دونوں صورتوں میں اس زمین کے اندر ایک ہی عشر واجب ہوگا، اور اب وہ زمین تضعیف سے توحید کی طرف منتقل ہو جائے گی، مطلب 2 گنا عشر نہیں بلکہ ایک ہی عشر واجب ہوگا، تضعیف سے توحید کی طرف منتقل ہو جائے گی، کیونکہ وجوب تضعیف کا سبب یعنی تغلیبی کا کفر ختم ہو چکا ہے۔ لہذا جب وجوب تضعیف کا سبب ختم ہو گیا تو اب آخر کس سبب سے ہم اس میں تضعیف کو واجب قرار دیں؟ قال فی الکتابی، فرماتے ہیں کہ مبسوط کی کتاب الزکوٰۃ میں بیان کردہ قول کو مان لے تو، مبسوط کی کتاب الزکوٰۃ میں بیان کردہ قول کو مان لے تو امام محمد کو بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لاحق کرنا ہوگا، لیکن بقول صاحب ہدایہ امام محمد کے مذہب کے متعلق کتابوں کے نسخوں میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ بقائے تضعیف کے سلسلے میں وہ امام اعظم کے ساتھ ہے، بشرطے کہ وہ تضعیف اصلی ہو، قدیم ہو، کیونکہ امام محمد کے یہاں تضعیف حادث کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک وظیفے میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، لہذا ایک مرتبہ زمین کا جو وظیفہ اور جو حکم متعین ہو گیا تضعیفی ہو گئی تو اب وہ قیامت تک تضعیفی ہی رہے گی، اور قیامت تک اس زمین کا وہی وظیفہ رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، تبدل اور تغیر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ باعها من نصراني يريد به ذميا غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة لأنه أليق بحال الكافر، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه العشر مضاعفا ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي، وهذا أهون من التبديل، وعند محمد هي عشرية على حالها لأنه صار مؤنة لها فلا تتبدل كالخراج، ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات وفي رواية مصارف الخراج۔ اور اگر زمین کسی مسلمان کی ہو اور اس نے اسے نصرانی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور اس نے اسے کسی نصرانی کے ہاتھ فروخت کر دیا، یعنی ایسا نصرانی جو ذمی ہو، تغلیبی نہ ہو، اور اس نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس ذمی پر خراج واجب ہوگا، کیونکہ خراج ہی کافر کے حال کے زیادہ لائق ہے، اور امام ابو یوسف کے یہاں اس پر دوہرا عشر واجب ہوگا اور اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ یہ حکم تغلیبی پر قیاس کرتے ہوئے ہے، اور یہ تبدیلی سے زیادہ آسان ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ زمین علی حالہا عشری باقی رہے گی، کیونکہ عشر ہی اس کی معونت بن چکا ہے، لہذا خراج کی طرح اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے مصارف صدقات میں خرچ کیا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے مصارف صدقات میں خرچ کیا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی مملوکہ زمین کوئی ذمی خرید لے تو اس پر کیا واجب ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تغلیبی کے علاوہ کسی ذمی نصرانی نے مسلمان کی کوئی زمین خریدی اور وہ اس پر قابض بھی ہو گیا، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس ذمی پر خراج واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر دوہرا عشر واجب ہوگا۔ امام اعظم کے یہاں اس ذمی پر خراج واجب ہوگا، امام ابو یوسف کے یہاں اس پر دوہرا عشر واجب ہوگا، اور امام محمد کے یہاں اس ذمی پر صرف ایک عشر واجب ہوگا۔ امام صاحب کے یہاں خراج، امام ابو یوسف کے یہاں دوہرا عشر، اور امام محمد کے یہاں صرف ایک عشر واجب ہوگا۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مشتری ذمی اور کافر ہے، اس لیے خراج ہی اس کے حسب حال ہے،
کیونکہ عشر میں عبادت کا مفہوم ہے اور کافر ادائے عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس پر خراج ہی واجب کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ یہ اس کے لیے عبرت اور سزا ثابت ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے غیر تغلیبی ذمی کو تغلیبی پر قیاس کیا ہے، غیر تغلیبی ذمی کو تغلیبی پر قیاس کیا ہے، اور چونکہ تغلیبی پر 2 گنا عشر واجب ہے لہذا اس پر بھی دوہرا عشر ہی واجب ہوگا۔ البتہ اس سے لیا جانے والا مال مصارف خراج ہی میں صرف کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کا مال مصارف صدقات میں خرچ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس ذمی پر 2 گنا عشر واجب کرنا تبدیلی کرنے یعنی عشر کو خراج میں بدلنے سے زیادہ آسان ہے۔ عشر کو عشر ہی رہنے دیا جائے، خراج نہ بنایا جائے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس ذمی پر 2 گنا عشر واجب کرنا تبدیلی کرنے یعنی عشر کو خراج میں بدلنے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ 2 چند کرنے میں صرف وصف کی تبدیلی ہے، جبکہ اس پر خراج واجب کرنے میں وصف اور ذات دونوں کی تبدیلی ہے، اور ظاہر ہے کہ تبدیلی ذات و وصف سے آسان ہے، ذات و وصف سے آسان ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنے ضابطے پر قائم ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ زمین پہلے مسلمان کے پاس تھی اور اس میں ایک عشر ہی واجب تھا، لہذا اب تا قیامت اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، خواہ وہ مسلمان کے قبضے میں رہے یا کافر کے، کیونکہ جب ایک مرتبہ ایک عشر اس زمین کا وظیفہ ہو گیا تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ امام محمد کے یہاں مالک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بدلتا۔ جیسے خراج کا مسئلہ ہے کہ اگر کافر کے پاس کسی زمین میں خراج واجب تھا تو مسلمان کے پاس آنے کے بعد بھی اس زمین میں خراج ہی واجب ہوگا۔ ثم فی روایت، فرماتے ہیں کہ امام محمد سے مروی ایک روایت کے مطابق اس عشر کو مصارف صدقات میں صرف کیا جائے گا، اور دوسری روایت کے مطابق اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ اس حکم کی دلیل امام ابو یوسف کی دلیل کے بیان میں گزر چکی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔